ایک صندوق دیا اور فرمایا اس صندوق کو جا کر پانی میں بہا دو اور کھول کر نہ دیکھنا اس میں کیا ہو۔ مرید صندوق لے گیا دریا کے کنارے، اور جب دریا میں ڈالا تو کیا دیکھتا ہے کہ پانی کے اندر خود بخود راستہ بن گیا اور وہ صندوق نیچے چلا گیا۔ اس نے آ کر واپس عرض کی حضور کیا چیز تھی اس صندوق میں کہ میں نے جب پانی میں ڈالا تو وہ خود بخود راستہ بن گیا اور نیچے چلا گیا؟ حضور نے فرمایا میں بتانا تو نہیں چاہتا تھا، جنید بغدادی نے فرمایا، لیکن اب تمہیں ایسا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے کہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری 36 سال کی محنت اس صندوق میں۔ حضور کون سی 36 سال کی محنت؟ آپ نے فرمایا 12 سال محنت کر کے میں نے تصوف پر ایک کتاب لکھی۔ 12 سال محنت کر کے تصوف پر ایک کتاب لکھی، پھر 12 سال اس کتاب پر غور و فکر کیا کہ اس میں شریعت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے، پھر 12 سال یہ سوچتا رہا کہ اس کتاب کو شائع کروں کہ نہ کروں، آخر 36 سال بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جنید کتاب اللہ قرآن کی موجودگی میں لوگوں کو تیری کتاب کی کیا ضرورت؟ آؤ میرے بھائیوں، اس مجلس میں علماء بھی موجود ہیں، اس مجلس میں پیر اور مشائخ بھی موجود ہیں، جن سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آؤ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی لوگ کبھی گمراہ نہ ہو جائیں۔ لوگ اگر گمراہ آج ہو رہے ہیں یا مولویوں کی وجہ سے یا 2 نمبر پیروں کی وجہ سے، اور ان کا سارا گناہ اور ملبہ ان مولویوں اور ان پیروں پر ہے جن کی اپنی گمراہی عوام الناس کو گمراہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ کہ جب مولوی یا پیر کوئی غلط کام کرے گا شریعت کے خلاف تو اس کا مرید بھی کرے گا، بے شک جب لازمی بات ہے پیر غلط کرے گا تو مرید بھی کرے گا۔ مرید تو کہتا ہے نا، ہر مرید کہتا ہے میرا پیر حق ہے، مریدی کا معنی ہی یہی ہے۔ تو جب پیر کرے گا غلط مولوی کرے گا غلط تو مرید بھی کرے گا، تو ساری کی ساری گمراہی ان مولویوں اور پیروں کے سر ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا میری وجہ سے کسی اور کی وجہ سے یہ عام بندہ کہیں گمراہ تو نہیں ہوگا؟ یہ جنید بغدادی عظیم الشان ولی ایک کتاب میں 12 سال یہ دیکھتے رہ گئے کہ کوئی ایسی ایک چیز تو نہیں جو شریعت کے خلاف ہے۔ اور میرے بھائیوں شریعت کو سامنے رکھو، اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، صحابہ کرام مصطفیٰ کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ یہی ہماری اس میں بھلائی ہے، اس میں ہمارا ہی بھلا ہے۔ آج ایک بلا ہمارے اندر گھس آئی ہے جس کو جھوٹ کی بلا کہتے ہیں۔ یہ وہ بلا ہے جس نے رحمتیں ہمارے گھروں سے بھگا دی، رحمتیں ہمارے کاروباروں سے بھگا دی، رحمتیں اس ملک سے بھاگ گئی جب ممبروں اور سٹیجوں پر کھڑے ہو کر لیڈر اعلان جھوٹ بولے، گھروں میں بڑے جھوٹ بولے، دکانوں پر دکاندار جھوٹ بولے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جھوٹ بولے، بھائی بھائی سے جھوٹ بولے، بھائی بہن سے جھوٹ بولے۔ جب پورے معاشرے میں جھوٹ کا راج ہو تو رحمت کہاں سے آنی، برکت کہاں سے آنی ہے، تجھے سکون کہاں سے میسر آنا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بعض دفعہ ہو سکتا ہے، بزدلی دکھا سکتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا کیا حضور مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بعض موقعوں پر کنجوسی کر سکتا ہے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا قطعاً نہیں۔ سبحان اللہ، یا مومن ہوگا یا جھوٹا ہوگا، ایک بات ہے، یا تو مومن ہے یا جھوٹ ہے۔ آؤ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی کی سب سے بڑی سنت، سب سے بڑا وصف صادق الامین ہونا ہے۔ وہ صادق الامین جس کو کافر بھی صادق الامین کہتے تھے، جس کو ماننے والے بھی صادق امین کہتے تھے، نہ ماننے والے بھی صادق الامین کہتے تھے۔ آؤ اپنے حبیب کی
اس سنت کو اختیار کرو جو سچائی ہے، تیرے اوپر برساتیں برس جائیں گی رحمت کی۔ ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ایک بندہ دکان پر، کاروبار پر، سیاست میں جناب، اور عدالت میں، اور جناب تھانے میں، اور جناب تمام شعبوں کے اندر صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کر جھوٹ 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 جھوٹ، تو رحمت کا فرشتہ کہاں سے آنا ہے؟ روزی میں برکت کدھر سے آنی ہے؟ بیماریاں ہوں گی، بے اتفاقی ہوگی، اس کی وجہ جھوٹ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے۔ آپ چلے جاؤ جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جاؤ امریکہ میں، جاؤ یورپ میں، جاؤ فار ایسٹ میں، وہاں سب سے بڑا گناہ جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، انہی سے کوئی اچھی بات سیکھ لو۔ ہماری باتیں سنا کر دوسرے لوگ ترقیوں کے وہ منازل طے کر گئے کہ آج ہم سمیت ان کے محتاج ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنا ہی خزانہ بھول کر، اپنے نبی کے فرمان بھول کر، اپنے معاشرے کو ایک بھکاری معاشرہ، بھوک اور ننگ معاشرہ، جھوٹا معاشرہ بنا کر تباہی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ آؤ اللہ کے دین کی طرف، سچائی کی طرف، رسول اللہ کا دین اختیار کرو، حضور کی نورانی اور پیاری اور میٹھی زندگی کو اپنے لیے مشغل راہ بنا۔ زندگی کے ہر میدان میں حضور کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کرو، یہی ہماری کامیابی کا نسخہ ہے۔ وہ دین اختیار کرو جس کے بارے میں خالق کائنات نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے نبی کے ذریعے اعلان فرمایا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور وے آف لائف، اسلام کو بطور نظام حیات ہونا پسند فرما دیا۔ اسلام صرف 5 وقت کی نماز اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف نمازوں روزوں کا نام نہیں، دین سر سے لے کر پاؤں تک ایک ضابطہ حیات کا نام، ایک ضابطہ حیات۔ تیرے دن رات کیسے ہو، صبح شام کیسے ہو، تو بچوں میں کیسا ہو، خلوت میں کیسا ہو، جلوت میں کیسا ہو، عدالت میں کیسا ہو، اسمبلی میں کیسا ہو، ایوان میں کیسا ہو، ممبر پر کیسا ہو، کاروبار میں کیسا ہو، تجارت میں کیسا ہو، یہ ہوتا ہے وے آف لائف۔ اور رضیت لکم الاسلام دینا، رب نے فرمایا میں اسلام کو بطور تمہارے لیے ضابطہ حیات راضی ہو گیا ہوں۔ ان الدین عند الاسلام، رب نے فرمایا میرے نزدیک صرف ایک ہی ضابطہ حیات ہے، اور وہ ہے اسلام۔ ایک ہی ضابطہ حیات، زندگی کس طرح چلنی ہے، گزارنی ہے، اسلام۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اس نظام حیات میں۔ یہ نہیں کہ جو پسند ہے تو کر لو، جو پسند نہیں ہے تو نہ کرو۔ بڑے بڑے میلاد کر لو، باہر نکل کے جھوٹ بولو، غبن کرو، بڑی بڑی نعت خوانیوں کی محفلیں کر لو، صبح ہو تو فجر کی نماز ہی نہ پڑھو، حج کر لو، جا کے کعبے کے ہر سال طواف کرتے پھرو، آؤ تو لوگوں کو دکھاتے پھرو، بڑے بڑے لوگوں کو جناب اپنے سامنے سیٹ صاحب نے اتنے غریبوں میں مال بانٹ دیا، اور لوگوں کے حق کھاتے پھرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی قرآن، اللہ کی رسی رسول پاک کی زندگی، اللہ کی رسی اولیاء کرام کی زندگی، اس کو پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو۔ تفرقے سے مراد فرقہ پرستی نہیں جو ہم شیعہ سنی کے فسادوں میں پڑے ہوئے ہیں، تفرقے سے مراد کہ ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا مت کرو، ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے ایک مٹھی بن کر رہو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں کا شفقت کرو، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم نعمت کی جن کی ایک معمولی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے دکھائی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام حیات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو نظام حیات اللہ نے ہمارے